بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ کیفا کیسے، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو۔ تکفرون واؤن صیغہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے۔ تکفرون انکار کرتے بھی ہوتا ہے، انکار کرنا بھی ہے، چھپانا بھی ہے، کفر کرنا بھی۔ کفرہ کہتے ہیں جو ٹائر کے اندر ٹیوب چھپی ہوتی ہے، اس کو کفرہ کہتے ہیں۔ تو کیف تکفرون کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، باللہ اسم الجلالہ اللہ لفظ کے نیچے جو ہا کے نیچے زیر ہے، یہ بار پہ جر کی وجہ سے ہے۔ باللہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ اور تھے تم سب، امواتن مردے مرے ہوئے، اور تم سب مردہ تھے یا مرے ہوئے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ پس زندہ کیا، فَأَحْيَا زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے تھے کہ تم مردہ تھے، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ الیہ میں ہا جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر، یہ اسم الجلالہ کی طرف اشارہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کفار و مشرکین کو فرمایا جا رہا ہے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم ذرا اپنی حالت کو تو دیکھو، تم مردہ تھے، پانی کے ایک قطرے ہے تمہاری تخلیق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم دیا، پھر روح پھونکی اور پھر زندہ فرمایا، پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی وہ پھر تم پر موت طاری کرے گا اور وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور قیامت کے دن جزا سزا کا عمل مکمل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے موت کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ موت ایک حالت کا نام ہے جسے یہاں کنتم امواتن سے معلوم ہو رہا ہے، جیسے نطفہ کی حالت کو موت سے تعبیر فرمایا گیا۔ فاحیاکم پھر میری جسمانی حالت کو حیات سے تعبیر فرمایا گیا۔ ثم یمیتکم سے میری زندگی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ ثم یحییکم موت کے بعد زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے یا قیامت کے قریب زندہ کر کے اٹھانا مراد ہے۔ پہلا معنی قبر کی زندگی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ موت کے بعد فوراً قبر میں زندگی دی جاتی ہے، اور اس سے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ ان سوالات و جوابات کے بعد صاحب قبر کی موت کا ذکر کہیں نہیں ملتا، بلکہ مومن کے لیے یہ الفاظ ملتے ہیں: دلہن کی طرح آرام سے سو جا، نم کنومۃ العروس، سو جانا اور ہے، مر جانا اور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو اہل قبور سے السلام علیکم کہو۔ یہ ارشاد بھی اسی حیات کی تائید کرتا ہے کہ میت کا قدموں کی آواز کو سننا، سوالات و جوابات کا ہونا، یہ سارے دلائل حیات برزخ کی تائید کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی کئی حالتوں کا ذکر ہے۔ پہلی حالت موت کا، پھر ماں کے پیٹ میں حیات کا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر کی حیات کا، پھر موت کا، پھر قبر کی حیات کا یا حشر کی حیات کا۔
یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ تمہارے اندر ایسی حیران کن تبدیلیاں لا سکتا ہے اور لاتا ہے تو پھر اسے قیامت کے دن تمہیں اٹھا کر تمہارا حساب کتاب لینے میں کیا مشکل ہوگی؟ تم اس کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دلیل ہٹ دھرم کافروں کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے کہ سمجھو جو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر انقلابات لانے پر وہ قادر ہے، وہ تمہارے دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔